واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، میرے آقا کے بال مبارک ہیں۔ تو امام نے حکم دیا کہ جاؤ وہ بال میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا، لے کر آیا وہ منہ مبارک، اور امام باقر علیہ السلام نے سامنے رکھے وہ بال۔ جب سامنے رکھے، ایک ایک سامنے رکھتے جاتے اور اس پر درود پڑھتے۔ بال مبارک سامنے رکھ کے بالوں پر درود پڑھتے، اور اتنا درود پڑھا کہ اس میں سے 3 بال باہر نکالے اور 4 سائیڈ پہ نکالے، 4 بال سائیڈ پہ نکال دیے۔ اور جب صحابہ کو کہا، جو ماننے والے تھے انہیں کہا کہ یہ جو 3 ہیں انہیں پھینک دو، 4 ہیں انہیں محفوظ کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ اے امام، آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ آقا کے بال ہیں اور یہ آقا کے نہیں؟ پڑھے تو وقت تھے، آپ کو کس طرح سے پہچان ہوئی؟ تو امام نے کہا ہم نے پڑھا ان بالوں پر درود، جو نبی کے درود پر جھومنے لگے، اس سے پتا چل گیا کہ یہ نبی کے بال ہیں، یہ نبی کے منہ مبارک ہیں۔ اور آپ بھی اس طرح درود پڑھو کہ پتا چلے کہ آپ بھی نبی کے ماننے والوں ہو، کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس طرح سے درود پڑھو۔ السلام والسلام آہستہ پڑھ رہے ہیں، مجھے شک پڑ رہا ہے، سارے اونچی آواز سے درود پڑھو۔ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں نے سرنامہ کلام میں پہلے پارے کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلا تاخیر و تمہید گفتگو شروع کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر، علماء کچھ کو میں جانتا نہیں، اور اگر جن کو جانتا ہوں ان کا نام لیتا تو دوسروں کی گستاخی تھی، اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا تعارف نہیں کروایا۔ ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جب طواف کعبہ کے لیے میرے آقا اور میرے آقا کے صحابہ گئے، اور جو مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو مقام ابراہیم ہے، جو پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے رہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو پتھر ہے یہ ہمارے باپ ابراہیم کے قدم اس پر لگے ہیں، اس پتھر پر ہمارے باپ ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ابھی اس سے پہلے حکم نہیں ہوا تھا، یہ صرف ارادہ کیا فاروق اعظم نے، اور اللہ کو فاروق اعظم کا یہ کہنا اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے فاروق اعظم کے الفاظوں کو اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ فاروق اعظم کے الفاظ کو اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا، فاروق اعظم کے الفاظ کو اپنا قرآن بنا لیا۔ یہ ہے فاروق اعظم کا مقام۔ اب
سرکار کا جب میرے آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور اس وقت اعلان کیا اگر کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے وہ لے سکتا ہے، اور اگر جانے انجانے میں کسی کو میں نے سزا دے دی وہ آج محمد مصطفیٰ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مجمع صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، مجمع صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس صحابی رسول کا نام حضرت ابو عکاشہ ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن جنگ کے دوران آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آپ نے ارادہ تھا نہیں، صرف صفیں سیدھی کرواتے ہوئے آپ سے مجھے لگ گیا تھا اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے تو نہیں تو سیوکا ہی نہیں بول رہا ہے نہ کہا کہ انہیں نہ کمال دا پڑ گئے الفاظ ان کے انہوں نے اگر جان بھی قربان کیتی جاندی تے کٹ سی، لیکن شاید الفاظاں تسی سمجھ نہیں رہے۔ حضرت ابو عکاشہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے وہ کوڑے والا بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سارے صحابہ نے باری باری اٹھ کے کہا کہ اے ابو عکاشہ، آقا علیہ السلام آج بیمار ہے اور تو آقا سے بدلہ کیوں لے گا؟ ابو بکر سے بدلہ لے، فاروق اعظم سے بدلہ لے، عثمان غنی سے بدلہ لے لے، علی کا جسم حاضر ہے علی سے بدلہ لے لے۔ لیکن حضرت ابو عکاشہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، میں نے صرف محمد مصطفیٰ سے بدلہ لینا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ میرے آقا نے کہا کہ ابو عکاشہ، آج مصطفیٰ کا جسم حاضر ہے بدلے کے لیے۔ حضرت ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک اوپر اٹھائی اور جب حضرت ابو عکاشہ نے دیکھا محمد مصطفیٰ کے جسم کو، جب آقا کے جسم کو دیکھا اور بے قابو ہو کر لپٹ پڑے آقا کے جسم مبارک کو، اور میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو عکاشہ، بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ تو حضرت ابو عکاشہ کہنے لگے ہاتھ باندھ کر کے یا رسول اللہ، میں نے آپ کی زبان مبارک سے ایک دن سنا تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے جسم کو ایک دفعہ بھی مس کر لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اور وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے کہ جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کے جسم کو ایک دفعہ مس کر لیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو چکی ہے، میں اس دن سے اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں کب آقا کے جسم کو ساتھ لوں، اور آج سے بڑھیا موقع میں نے کہا کہ شاید نہ پھر مل سکے، اس لیے میں نے یہ آج سب کچھ کیا۔ اور یہ بات کہوں گا کہ جس نے آقا کے جسم کو ایک دفعہ مس کر لیا اس پر تو دوزخ کی آگ حرام ہے، اس عمر فاروق کا کیا مقام ہے جو بار بار میرے آقا کے جسم کو مس کرتا ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، ارے مقام تو دیکھو فاروق اعظم کا کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے جو ایک دفعہ آقا کے جسم کو مس کرے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے جو بار بار محمد مصطفیٰ کو مس کرے، اس کا کیا مقام ہے؟ اب
آگے محرم بھی آئے گا اور اس پر دونوں پہ ایک جملہ کہہ کے ایک واقعہ بیان کر کے اختتام کروں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العدل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صاحبزادے اور امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے ایک تھے، کھیل رہے تھے۔ امام حسن نے کہا یا امام حسین، شہزادے نے کہا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو، ہمارے غلام کے بیٹے ہو، ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس عظیم صحابی کا کردار کیا ہے، اس عظیم خلیفۃ المسلمین کا کردار کیا ہے۔ بیٹے کو کہا، فاروق اعظم کے بیٹے کو کہا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تم ہمارے غلام زادے ہو۔ بچہ تھا، پریشان ہوا، چلا گیا اپنے بابا کی بارگاہ میں اور جا کے کہنے لگا کہ بابا آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ وقت حاکم اور علی کے بیٹے کے یہ جرت کہ مجھے کہے کہ ہمارے غلام کے بیٹے، یہ آج علی المرتضیٰ کے بیٹے مجھے یہ کہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عشرہ مبشرہ صحابہ ہونے کے باوجود جنت کی پہلے ضمانت مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہی جنت میں لے کر جائے۔ جنتی ہونے کے باوجود، آقا سے جنت کی ٹکٹ ملنے کے باوجود کہا کہ اچھا یہ واقعی حضرت امام حسین نے کہا ہے؟ کہا جی بابا یہ کہا ہے۔ کہا جاؤ لکھوا کے لے کر آؤ، لکھوا کر لے کر آؤ۔ اور جب لکھوا کر لے کر آئے، عقیدہ دیکھو صحابہ کا، صحابہ کا عقیدہ دیکھو۔ کہا کہ یہ لکھ دیا علی المرتضیٰ کے بیٹے نے، امام حسین علیہ السلام نے لکھ دیا، اور جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں یہ میرے کفن میں رکھنا، اور جب قبر میں فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ رکھا دکھاؤں گا میں ان کا نوکر ہوں۔ اب جو یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، جو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، دنیا میں تو چاہے جسے چاہو امام بنا لو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، جسے چاہو دنیا پر امام بنا لو، لیکن یہ تمہیں دنیا پر مہلت ملے گی امام بنانے کی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس جگہ پہ تمہیں نیا امام بنانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا کہ ان ہستیوں کو امام بنا لو اگر قیامت میں تم بخشش چاہتے ہو۔ اب دنیا میں جسے چاہتے ہو ادھر تمہیں مہلت ہے، جسے چاہتے ہو امام بنانا اسے امام بنا لو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، لیکن اس دن کے لیے کوئی ایسا امام ہونا ضروری ہے جو تمہاری سفارش کا نہ سوچے،
اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر جس صحابہ کا تم نام لیتے ہو، جن صحابہ کا ذکر کرتے ہو، صحابہ کی رٹ لگاتے ہو، جو انہوں نے راستہ دکھایا وہ راستہ اختیار کر لو، وہ راستہ اختیار کر لو۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر مقام صحابہ سمجھنا چاہتے ہو، اگر صحابہ کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کی بھی پیروی کرنا پڑے گی، پھر ان کی بھی پیروی کرنا پڑے گی، ان کا بھی مقام ماننا پڑے گا، جس طرح فاروق اعظم نے منوایا ہے، جس طرح فاروق اعظم نے دکھایا ہے۔ اب صرف ایک جملہ بول کر اختتام، کافی علماء ہے، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم کہ شاید غم حسین کا موسم قریب آ رہا ہے۔ باقی خدا والا الحمدللہ۔